کیا پڑھا کس کا پڑھوں عباس کا پڑھوں کس کا پڑھوں اس کا بھی پڑھیں گے منظور اور محمد والے محمد صلوات ابھی دعا ہو رہی تھی، دعا کی مناسبتی سے ختم ہو رہا ہے۔ دعا مقبول تھی خط میں، دعا سے کچھ گھڑی پہلے، دعا مقبول تھی خط میں، دعا سے کچھ گھڑی پہلے، سرے بالِ حسین آئے، قضا سے کچھ گھڑی پہلے، رگے ابا سنے خون دے کہ زندہ کر دیا ورنہ، رگے ابا سنے خون دے کہ زندہ کر دیا ورنہ، وفا بے جان شیخی کربلا سے کچھ گھڑی پہلے، وفا بے جان رگے ابا سنے خون دے کہ زندہ کر دیا ورنہ، وفا بے جان شے تھی کربلا سے کچھ گھڑی پہلے، وفا بے جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پڑھیے معجزہ دیکھیے کیسا یہ ہوا پانی میں، معجزہ دیکھیے کیسا یہ ہوا پانی میں، تشنگی کا ایک حسی پھول کھلا پانی میں، تشنگی کا ایک حسی پھول کھلا پانی میں، شمع ممکن ہے جلا لینا ہوا کے رخ پر، شمع ممکن ہے جلا لینا ہوا کے رخ پر، شمع ممکن ہے جلا لینا ہوا کے رخ پر، روشن عباس نے کی شمع وفا پانی میں، روشن عباس نے کی شمع وفا، دیا ممکن ہے جلا لینا ہوا کے اوپر، واہ واہ واہ، روشن عباس نے کی شمع وفا پانی میں، جب بھی قلم اٹھائے گی دنیا فرات پر، جب بھی قلم اٹھائے گی دنیا فرات پر، لکھنا پڑے گا کون تھا پیاسا فرات پر، لکھنا پڑے گا کون تھا پیاسا فرات پر، پہرا جو کل بٹھائے تھے آ جا کے دیکھ لے، پہرا جو کل بٹھائے تھے آ جا کے دیکھ لے، پہرا جو کل بٹھائے تھے آ جا کے دیکھ لے، لہرا رہا ہے کس کا پھرہرا، لہرا رہا ہے کس کا پھرہرا، لہرا رہا ہے کس کا پھرہرا، کھڑے ہو کے داد دیتے ہیں بھائی ہمارے ربی بھائی۔ اور پڑھوں؟ ہاں پڑھیے پڑھیے، جب تک مولانا صاحب نہیں ہے، آپ چالو رہیے، جب تک مولانا صاحب نہیں ہے تب تک آپ کو پڑھنا ہے۔ انکل آپ پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک فتح پڑھ کے اب پھر دیجئے نا، وہ بھی پڑھیں گے، جیسے کہ آپ نظامت ہم آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں بلانا بھائی۔ چاہتے ہیں کسی کو، ساز ادراک کا، ہاں معاویہ بتاتے ہیں، ساز ادراک کا ہر تار بدل جاتا ہے، ساز ادراک کا ہر تار بدل جاتا ہے، جوہر نفس کا معیار بدل جاتا ہے، زندگی حر کی مثالی ہے زمانے کے لیے، زندگی حر کی مثالی ہے زمانے کے لیے، سوز احساس سے کردار بدل جاتا ہے، سوز احساس سے کردار بدل جاتا ہے۔ اسی لگا تھا
ایک مسئلہ جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے کیا ہو گیا؟ यहाँ पे बैठिए आप मौलाना साहब ارے رہنے جو کرسی جگہ کھینکے گی. नहीं आप बैठिए इसके पास आपके लिए थोड़ी जगह आइए पाँच भाई यहाँ पे वो कौन करेगा زہرا کی ثنا خالق اکبر سے ملی ہے. زہرا کی ثنا خالق اکبر سے ملی ہے. یہ نعمت حق ہم کو مقدر سے ملی ہے. یہ نعمت حق ہم کو مقدر سے ملی ہے. اسلام کی ہر جنگ اے فاطمہ زہرا. اسلام کی ہر جنگ اے فاطمہ زہرا. بس فتح مبین آپ کے شوہر سے ملی ہے. بس فتح مبین آپ کے شوہر سے ملی ہے. اور ضامن ہے خدا اکثر پہ اولاد نبی کا. یہ بات ہمیں سورہ کوثر سے ملی ہے. یہ بات ہمیں سورہ کوثر سے ملی ہے. اے ثانی زہرا میں تیرے خطابت پہ قربان. اے ثانی زہرا میں تیرے خطابت پہ قربان. لہجہ میں ولاغت میں تجھے حیدر سے ملی ہے. جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے سب کے لیے ہی شمع ہدایت ہے فاطمہ. سب کے لیے ہی شمع ہدایت ہے فاطمہ. گر چاہتے ہو خلد و ضمانت ہے فاطمہ. گر چاہتے ہو خلد و ضمانت ہے فاطمہ. میرے نواز خلد کے سردار ہیں مگر. میرے نواز خلد کے سردار ہیں مگر. جنت کے شہزادے کی جنت ہے فاطمہ. جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ. جب چاہے عرش و فرش پہ تبدیلیاں کرے. جب چاہے عرش پر فرش پر تبدیلیاں کرے. دنیا میں اسی ملکیت قدرت ہے فاطمہ. اور کہتے ہیں نماز میں سردار انبیاء. کہتے ہیں ہم نماز میں سردار انبیاء. اللہ تیری خاص عنایت ہے فاطمہ. اللہ تیری خاص عنایت ہے فاطمہ. اور تعظیم کرے بیٹی کی کہتے ہیں یا نبی. تعظیم کرے بیٹی کی کہتے ہیں نبی یا نبی. میں ہوں رسول میری رسالت ہے فاطمہ. میں ہوں رسول میری رسالت ہے فاطمہ. مانگا ہے ہر نماز بیٹی کو اس لیے. مانگا ہے ہر نماز بیٹی کو اس لیے. تبلیغ دینا میں میری ضرورت ہے فاطمہ. اور دنیا میری نماز کو معراج دیکھ لے. دنیا میری نماز کو معراج دیکھ لے. سجدہ ہے گر حسین تو نیت ہے فاطمہ. سجدہ ہے گر حسین تو نیت ہے فاطمہ. اور جس کے بنا ادھوری ہے اللہ کی کتاب. جس کے بنا ادھوری ہے اللہ کی کتاب. کوثر کو اتنی قیمتی آیت ہے فاطمہ. کوثر کی اتنی قیمتی آیت ہے فاطمہ. اور ترمیم کے شعر ہے. قرآن کی آیتوں نے اعلان کر دیا. قرآن کی آیتوں نے اعلان کر دیا. حیدر سب سے قیمتی دولت ہے فاطمہ. حیدر ہے سب سے قیمتی دولت ہے فاطمہ. قرآن کی آیتوں نے اعلان کر دیا. حیدر سب سے قیمتی دولت ہے فاطمہ. اور روز ازل سے لے کے قیامت تلک سبب. روز ازل سے لے کے قیامت تلک سبب. سب کے لیے ہے باعث برکت ہے فاطمہ. سب کے لیے ہے باعث برکت ہے فاطمہ. محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات. اللہ
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی اللہ محمد وآل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے مولائے کائنات کے لال جناب تقی جواد کا ولادتی باسعادت کی اللہم صلی علی محمد اپنے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ظاہری طور پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا. اس کے بعد یہ تسلسل جاری رہا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں چند کلمات، زیادہ طول نہیں دینا ہے، چند کلمات آپ کی خدمت پیش کرنا ہے. اس میں ساری کتابیں بھی نازل کی اللہ نے، صحف ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ بھی نازل کیا اللہ نے. آخر میں اپنی کتاب قرآن مجید جو سب کی سید و سردار ہے، سید الکتب ہے، اللہ نے اس کو نازل کر کے ساری کتابوں کے مضامین کو سمیٹ کر رکھ دیا. قرآن مجید میں اور قرآن مجید کی ساری خصوصیات کو سورہ حمد میں اللہ نے سمیٹ کر رکھ دیا. اور سارے سورہ حمد کو سمیٹ کے آپ کا سنا ہوا ہے، بس یاد دلانا ہے، سمیٹ کے رکھ دیا بسم اللہ میں، اور سارے بسم اللہ کو سمیٹ کر رکھ دیا بائے بسم اللہ میں، اور سارے بائے بسم اللہ میں جو نقطہ ہے اس کو سمیٹ رکھ دیا مولائے کائنات کے ذات گرامی میں. پروردگار عالم کا ارشاد ہے قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے نہ کیا ہو. اس سے پہلے میں آپ کے ذہن عالی کو متوجہ کروں کہ انسان کی پوری زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کے راہ مستقیم پر چلتے رہنے کا مقصد ہے. جب تک راہ مستقیم پر نہیں چلے گا وہ منزل مقصود حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تم ہماری بارگاہ میں راہ ہدایت کی طلب کرتے رہو. لفظ مستقیم اللہ نے استعمال کیا ہے، اور لفظ مستقیم جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے.
اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ جو ہے وہ کسی زمانے سے محدود نہیں ہے، وہ ہر زمانے میں ہے، ماضی میں بھی اس کا جاری و ساری ہے، حال میں بھی اس کا صفات جاری و ساری ہیں، اور مستقبل میں جاری و ساری رہیں گے۔ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں بھی اس میں فاعل اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی بے شک میں خدا آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں بھی اس میں فاعل ہے، یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہی انتخاب کرتا ہے اپنے نمائندے کو، اور اللہ ہی اس کو سامنے پیش کرتا ہے۔ تو لفظ مستقیم جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے، اور ساری باتوں کو نچوڑ یہ ہے کہ مولائے متقیان کو مستقیم کہتے ہیں۔ مستقیم کے حقیقی معنی ہے صاحب استقامت، یعنی جس میں کبھی کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی کمی نہ پائی جائے، اسے مستقیم کہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان جو ہے صبح سے شام تک 17 رکعتوں میں یہی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کرتا ہے، اور اللہ کی یہی چاہت ہے۔ تو جو لوگ مولائے کائنات کو نہیں پہچانتے تو وہ ان کی نماز بھی راہ خدا میں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے ویل لکل مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان کو جہنمی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اپنی نمازوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اپنی نمازوں کو کیوں بھلائے ہوئے ہیں؟ یعنی سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں اور مانیے سورہ حمد سے غافل ہے، لہذا ساہون میں داخل ہے وہ۔ لہذا اسی کی تکرار سورہ حمد میں اللہ نے رہبری کی ہے۔ اگر تم اللہ کی کتاب کے معانی و مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم بغیر علی کے سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ خود سرور انبیاء نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان ثقلین چھوڑے جا رہے ہیں۔ ثقلین سے مراد جو ہے ایک ہے لفظ ثقلین، ایک ہے لفظ ثقلین۔ ثقلین کے معنی جن و انس، ثقلین کے معنی بھاری بھرکم قیمتی چیز جو ہم تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ ان تمسکتم بہما لن تزلوا، آپ کا سنا ہوا بارہا کا، اگر اس سے متمسک رہو گے، اس کی پیروی کرتے رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لن تزلوا، لن استعمال ہوتا ہے فیوچر کے پارے زمانے کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، یعنی کبھی فیوچر میں تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا کا رسول ذمہ داری لے رہا ہے، اور خدا اپنے رسول کی ذمہ داری یہ لے رہا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب تو اپنی چاہت سے، اپنی خودی سے، اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، ساری باتیں ہمارے رسول کی ہماری ہیں، زبان اس کی ہے، امور ہمارے ہیں، کلام اس کا ہے، باتیں ہماری ہیں، الفاظ زبان پہ جاری ہونے، معنویت جو ہے ہماری طرف سے جاری ہونے۔ ایک صلوات بھیجے محمد تو خدا قرآن میں کیا چیز نہیں ہے؟ صداقت نہیں ہے کہ امامت نہیں ہے کہ کس کا ذکر نہیں ہے؟ حور غلمان کا ذکر ہے، ہوا کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، پہاڑ کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، شمس و قمر کا ذکر ہے، انسان کا ذکر ہے، لیل و نہار کا ذکر ہے، جنت کا تقسیم جنت کا ذکر، قسیم النار و جنت کا ذکر، ہر طرح کا ذکر ہے۔ اور کہاں تک بیان کر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اے انسانوں غور کرو، اے جنوں غور کرو، کوئی بھی خشک تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے اپنے قرآن مجید آخر کتاب سید الکتاب میں جمع نہ کر دیا۔ تو دوسری چیز ثقلین ہے کتاب کے ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے بھی ارشاد خدا ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں، امام مبین ڈھکا چھپا نہیں ہے،
मुबीन कहते हैं रोशन को। जैसे सूरज निकलता है तो सारी दुनिया देख लेती है कि सूरज निकला हुआ है, सारे इंसान गवाही देते हैं कि सूरज निकला हुआ। वैसे लफ्ज़ मुबीन के माने अरबी में खुल्लम खुल्ला रोशन, आपको रोशन कि खदीर खुम के मैदान में रसूल खुदा ने इतना रोशन कर दिया कि 1,24,000 लोगों ने मौला कायनात को दस्ते पैगम्बर में देख लिया। ये हाजा इमाम मुबीन। तो जिस तरह कुरान में सब चीज़ है, इस तरह इमामत में हर चीज़ अल्लाह ने ऐसा कर दिया। कौन ऐसी चीज़ है जो मौला ने न बयान की हो? हर चीज़ के मुतालिक आपने बयान किया। आपने, आपका दावा है सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ूनी, हमसे पूछ लो कब्ल इसके कि हम तुम्हारे दरमियान से चले जाएं। ये ज़मीन की बातें क्या हैं, हम आसमानों की राहें हमसे पूछो। लेकिन लोगों ने, जाहिल अरबों ने, बद्दुओं ने मौला से ऐसी बातें पूछी जिनके लिए उनका कोई इफ़ादा नहीं, उनका कोई उस चीज़ से कोई इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते थे। बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं। वो मौला को आजिज़ करने के लिए, आपका सुना हुआ है, तो मैंने कहा मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन तस्दीक कौन करेगा कि अली ने दुरुस्त कहा है? तस्दीक कौन करेगा? और रसूल खुदा ने कहा जब तक रसूल खुदा छुपे हुए तरीके से आप हिदायत करते रहे, लेकिन जब तक तस्दीक करने वाला ना आ गया, जब तक खुदा के रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान ही नहीं किया। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, दावत ज़ुल अशीरा, वो बयान नहीं करने में, इशारा सिर्फ। बहरहाल ये महफिल और ये बज़्म जो है इमाम जवाद तक़ी अलैहिस्सलाम की सिलसिले में मुनक़िद की गई है। आपको जवाद जूद से बना हुआ है। जूद के माने हैं बहुत ज़्यादा सखी, बहुत ज़्यादा सखावत करने वाला। हमारा इमाम बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। जिस तरह साबिक़ अम्मा की सीरत थी, उसी सीरत पर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की भी सीरत थी। आपके ज़माने में कोई ऐसा नहीं था कि आपके इस्तिफ़ादा न किया हो। आज शब-ए 10 है, इसी शब को इमाम की विलादत हुई और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का उम्र 40 साल गुज़र चुकी थी। तो लोग फ़िक्रमंद थे कि इनके औलाद नहीं तो जानशीन रसूल कौन होगा, जानशीन मुस्तफ़ा कौन होगा, 12 इमामों की सिलसिले की कड़ी कौन होगा। तो बहुत परेशान थे और वक्त बनाकर इमाम की खिदमत में लोग आते थे, मौला आप। तो कहा कि अल्लाह मुझे ऐसा फ़र्ज़ ज़न अता करेगा जिससे बेहतर हुए ज़मीन में शियों को कोई तोहफ़ा न मिले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और आपकी मादरी गिरामी का नाम खेज़रा था। रसूल खुदा ने आपकी मादरी गिरामी की तारीफ़ की और का बेहतरीन कनीज़ खुदा थी। और इनका सिलसिला नसब मारिया किप्तिया, वो बीवी जो रसूल खुदा को बहुत महबूब थी, जिनके यहाँ खुदा का रसूल शहद खाने जाती थे, जिससे दूसरी हरीफ औरतें जो हमसे जनन रखती थी मारिया किप्तिया से। और उसी जनन में बहरहाल क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। जब मारिया किप्तिया का बहुत अल्लाह ने उनको हुस्न जमाल से आरास्ता किया था। सीरत व जमाल का हुस्न भी सीरत में अल्लाह ने भर दिया था मारिया। उसी की सिलसिले नसब से खेज़रा का ताल्लुक़ था। खुदा के रसूल ने खेज़रा तारीफ़ की है कि बेहतरीन कनीज़ थी। तो जो भी अइम्मा तहर के मादर आमिन की हैसियत से दुनिया में आई हैं वो बेहतरीन ही हैं, इसलिए कि बहुत बड़ी अमानत की ज़िम्मेदार उनको निभाना है। चुनांचे जब हमारा और आपका नवा इमाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, विलादत बासआदत हुई, तो सबसे पहले आपने 3 दिन तक आपने किसी से गुफ्तगू नहीं की। तीसरे दिन जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन खाहर, उनका नाम हकीमा था या हकीम था, तो उन्होंने उनको हमारे 8वें इमाम ने रोक लिया था कि आप रुक जाइए, क्योंकि जब विलादत बासआदत हुई नवे इमाम की तो वो मौजूद थी। तो उन्होंने 3 दिन के बाद हमारा इमाम जो है किसी से बातें नहीं किया, आँख बंद किए रहे।
اپنے بابا دادا کی طرح. تو سب سے پہلے آسمان کی طرف آپ نے کیا نظر کی, داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک سونا بھی لیے یہ امام کی زبان پر جاری ہوا, اور آپ سے وہ علوم ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. جس طرح مولا علی سلونی اسی طرح وہ بھی مالک مختار تھے علم کے. اور اپنے زمانے میں امام شیعوں کو امام کے آمد سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ شیعہ بھی جو ہے مایوس ہو گئے تھے کہ آپ کون نو امام کون ہوگا. ہمارا نو امام دنیا میں آ کے شیعوں کی خوشی کا سبب بنا, اور سلسلہ امامت کو تا قیامت باقی رہنے کا سبب بنا. اس کے لیے ان کے امام علی نقی علیہ السلام ان کے اولاد میں سے اللہ نے ان کو سلسلہ جاری رکھا. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم, کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں مختصر ہے, لہذا ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ میرے پالنے والے جتنے مومنین یہاں اکٹھا ہیں, جمع ہیں, امام زمانہ کے طفیل اور امام جواد کے طفیل, ان کی تمام امور دنیا اور آخرت کو پوری فرما, اور ہر طرح کے امن و امان ان سب کو عطا فرما. آنے والے دنیا و آخرت کی نیکیاں ہمارے شامل حال فرما, اور ہمیں اعمال خیر کی توفیق خدا عطا فرما, تاکہ وقت کا امام ہم سے راضی خوشنود ہو. اور اسی پر آپ اکتفا کرتا ہوں, پانے والے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما.